السلام علیکم محترم سامعین، پارٹ 2 کو مکمل دل کی گہرائیوں تک اتارنے کے لیے پارٹ 1 ضرور سنیے گا۔ جزاک اللہ۔ نہیں، اس سے بھی بڑی آفت آن پڑی ہے، سعید نے جواب دیا۔ اس سے بڑی آفت کیا ہو سکتی ہے؟ بیوی نے پوچھا۔ دنیا میرے گھر میں داخل ہو گئی ہے تاکہ میری آخرت کو تباہ کر سکے، سعید نے تشویشناک لہجے میں جواب دیا۔ اس سے چھٹکارا حاصل کر لو، بیوی نے ہمدردانہ مشورہ دیا۔ ابھی تک وہ دیناروں کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، تم اس معاملے میں میری مدد کر سکتی ہو؟ سعید نے پوچھا۔ ہاں کیوں نہیں، بیوی نے جواب دیا۔ پھر سعید نے تمام دیناروں کو بہت سی چھوٹی چھوٹی تھیلیوں میں رکھ کر انہیں غریب اور حاجت مند مسلمانوں میں تقسیم کروا دیا۔ جب اہل حمص خلیفہ سے سلام و ملاقات کرنے کے لیے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو خلیفہ نے ان سے دریافت کیا کہ کیا تم نے اپنے لیے نئے امیر کو کیسا پایا؟ جواب میں انہوں نے امیر المومنین کے سامنے سعید بن عامر کی 4 شکایتیں پیش کی۔ جب شکایت کرنے والے اور ان کے امیر سعید بن عامر کے پاس یکجا ہو گئے تو میں نے دریافت کیا کہ تم کو اپنے امیر سے کیا شکایت ہے؟ جب تک خوب دن نہیں چڑھ آتا یہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتے، معترضین نے کہا۔ میں نے سعید سے دریافت کیا کہ سعید تم اس شکایت کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ سعید تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر بولے، خدا کی قسم میں اس بات کو ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا مگر اس کو ظاہر کیے بغیر چارہ نہیں۔ بات یہ ہے کہ میرے گھر میں کوئی خادمہ نہیں ہے، اس لیے ذرا سویرے اٹھتا ہوں تو پہلے آٹا گوندتا ہوں، پھر تھوڑا دیر انتظار کرتا ہوں تاکہ اس کا خمیر ہو جائے، پھر روٹیاں پکاتا ہوں، اس کے بعد وضو کر کے لوگوں کی ضرورت کے لیے باہر نکلتا ہوں۔ میں نے اہل حمص سے پوچھا کہ تمہاری دوسری شکایت کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ رات کے وقت کسی کا جواب نہیں دیتے۔ میں نے پوچھا کہ سعید اس شکایت کے متعلق تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا، خدا کی قسم میں اس بات کو بھی ظاہر کرنا پسند نہیں کرتا تھا۔ میں نے دن کے اوقات ان لوگوں کے لیے اور رات کے اوقات اپنے رب کے لیے مخصوص کر رکھے۔ میں نے معترضین سے کہا، اب تم اپنی تیسری شکایت بیان کرو۔ انہوں نے کہا کہ یہ مہینے میں ایک دن بھر گھر سے باہر نہیں نکلتے۔ میں نے دریافت کیا کہ سعید تم اس شکایت کا کیا جواب دیتے ہو؟ سعید نے کہا، امیر المومنین میرے پاس کوئی خادم نہیں ہے اور جسم کے ان کپڑوں کے سوا میرے پاس اور کپڑا نہیں ہے۔ میں ان کو مہینے میں صرف ایک بار دھوتا ہوں اور ان کے خشک ہونے کا انتظار کرتا ہوں اور سوکھنے کے بعد دن کے آخری حصے میں انہیں پہن کر باہر آتا ہوں۔ میں نے کہا کہ اب تم اپنی چوتھی شکایت بیان کرو۔ انہوں نے کہا کہ ان کو رہ کر غشی کے شدید دورے پڑتے ہیں اور یہ اپنے گرد و پیش سے بے خبر ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا، سعید نہ تمہارے پاس اس شکایت کا کیا جواب ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں حبیب بن عدی کے قتل کے واقعے پر موقع پر موجود تھا اور اس وقت میں مشرک تھا۔ میں نے قریش کو دیکھا کہ وہ ان کے جسم کا ایک ایک عضو کاٹتے جاتے اور ساتھ ہی یہ کہتے جاتے کہ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ آج تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے اور تم اس تکلیف سے نجات پا جاتے؟ تو وہ جواب دیتے کہ خدا کی قسم مجھے تو یہ بھی پسند نہیں ہے کہ میں آرام اور سکون کے ساتھ اپنے اہل و عیال میں رہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تلووں میں ایک ہانس بھی لگ جائے۔ خدا کی قسم جب مجھ کو وہ منظر یاد آتا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی یاد آتا ہے کہ میں اس وقت ان کی مدد کیوں نہ کی تو مجھے اس بات کا شدید خطرہ لاحق ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اس کوتاہی کو ہرگز معاف نہیں کرے گا اور اسی وقت میرے اوپر غشی طاری ہو جاتی ہے۔ یہ سن کر میں نے کہا کہ خدا کا شکر ہے کہ اس نے سعید کے متعلق میرے حسن ظن کو صدمہ نہیں پہنچا۔ اس کے بعد عمر نے ان کے لیے 1000 دینار بھیجے تاکہ ان سے اپنی ضروریاتیں پوری کر سکیں۔ شکر ہے کہ اس نے ہم کو آپ کی خدمت سے بے نیاز کر دیا۔ آپ اس رقم سے ہمارے لیے ایک غلام اور ایک خادمہ خرید۔ یہ سن کر سعید نے کہا، کیا تم کو اس سے بہتر چیز کی خواہش نہیں؟ اس سے بہتر کیا چیز؟ اہلیہ نے پوچھا۔ یہ رقم ہم اس کے پاس جمع کر دے جو اسے ہم کو اس وقت واپس کر دے جب ہم اس کے زیادہ ضرورت مند ہو۔ سعید نے بات سمجھائی۔ اس کی کیا صورت ہوگی؟ اہلیہ نے وضاحت چاہی۔ سعید نے کہا، ہم یہ رقم اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دیں گے۔ اہلیہ نے کہا، ہاں یہ بہتر ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ پھر سعید نے اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے ان تمام دیناروں کو بہت سی تھیلیوں میں رکھ کر اپنے گھر کے ایک آدمی سے کہا کہ انہیں فلاں فلاں قبیلے کے یتیموں، فلاں قبیلے کے مسکینوں اور فلاں قبیلے کے حاجت مندوں میں تقسیم کر دو۔ اللہ تعالیٰ سعید بن عامر جمی سے راضی ہو اور وہ ان لوگوں میں سے تھے جو خود محتاج اور ضرورت مند ہوتے ہوئے بھی اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے۔ جزاک اللہ خیر۔